نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو آسمان، زمین اور اس کے اندر موجود جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج انشاءاللہ 11ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 11ویں پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ توبہ کی آخری 36 آیات اور سورہ یونس مکمل۔ سورہ توبہ کی آخری 36 آیات میں 3 اہم باتیں یہ ہیں: ایک، منافقین کی مذمت، 2، مومنین کی 9 صفات کا بیان ہے، اور 3، مخلص صحابہ کی توبہ کا واقعہ ہے۔ سورہ یونس میں توحید، رسالت، قیامت اور قرآن کی عظمت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پھر رسالت کے ضمن میں 3 انبیاء کے واقعات مذکور ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، آیت نمبر 94 تا 96 میں منافقین کے بارے میں 3 حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے تمام حالات و واقعات سے آگاہ فرما دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں۔ نمبر 3، منافقین قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے راضی نہیں ہونا۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ اس کے بعد مومنین کے 9 صفات کا ذکر ہے: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے۔ پھر اس کے بعد 3 مخلص صحابہ کی توبہ کا واقعہ ہے: حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ۔ یہ تینوں حضرات غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ ان کے نام یاد رکھنے کے لیے لفظ مکہ یاد کر لیا جائے، جو ان کے ناموں کے پہلے حروف کا مجموعہ ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہاں منافقین کی ایک خطرناک سازش کا ذکر ہے۔ انہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے، کفر کے فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد ضرار تعمیر کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ اس مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی، جس کی بنیاد تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف بھی فرمائی کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی و صفائی کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 2 رکعت مسجد قباء میں نفل پڑھے گا، اس کو قبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو متقی بننے کا بہترین نسخہ دیا ہے۔ فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقین کے ساتھ رہو جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور یہاں متقین کے لیے لفظ صادقین بھی فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جن کی خلوت و جلوت ایک جیسی ہے۔ اگلی آیات میں اہل ایمان کو 4 اہم باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ تقوی کو لازم پکڑے رکھیں۔ دوسری یہ کہ وہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں۔ تیسری یہ کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ چوتھی بات، حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی گئی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔
ہوگا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ پھر اس صورت میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے جو تم میں سے ہے اور افضل ہے، اور جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریص اور بہت زیادہ فکر مند ہے، تمہارے لیے مہربان ہے۔ پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر کفار اعراض کریں اور دعوت کو قبول نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ پھر غم دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے عمل بتایا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح و شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ غموں کو ہلکا فرماتے ہیں۔ سورہ یونس مکی ہے، اس میں 119 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد اور بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت میں بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم۔ مشرکین نے یہ شبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو نے جواب دیا کہ اس پر شبہ اور تعجب نہ کریں، اس لیے کہ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو جو رسالت کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا، انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ اس لیے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد کو بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق، سورج اور چاند کا اپنے محور اور مرکز میں مقررہ وقت کے مطابق چلنا، دن رات کا آنا جانا، پوری کائنات کے نظام کا چلنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر، یکتا اور اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شریک کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ پھر اہل ایمان اور اہل کفر کے ٹھکانوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ انہیں چیلنج دیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے گھڑ کر لے آئے ہیں تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو چاہو مدد کے لیے بلاؤ اور ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ جب ایک صورت تم سارے مل کر نہیں لا سکتے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے یہ قرآن کریم کسی انسان نے گھڑا ہوگا؟ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا تو قیامت کے دن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مٹی کا یہ ذرہ فلاں انسان ہے اور یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ان ذرات کو اکٹھا کر کے انسان بنانا کیا مشکل ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ اب یہاں سے سابقہ کے حالات و واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جھٹلانے والوں کا وہی حال ہوگا جو سابقہ امتوں کا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت طویل عرصے تک واعظ و نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، سوائے چند ایک افراد کے قوم نے نہ مانا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے منکرین و مکذبین کو طوفان میں غرق کر دیا۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ و ہارون۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بعثت
اور فرعون اور اس کی قوم کی بدبختی اور اس کے غرق ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو محفوظ کر لیا، جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس نے بادشاہ بننے کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا انجام دیکھو کیا ہوا ہے۔ فرعون عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ایسی حالت کا ایمان قبول اور معتبر نہیں ہوتا۔ فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ سابقہ امت عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائیں، اسی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں۔ البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک ایسی قوم تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے تھوڑا پہلے سچی توبہ کر کے ایمان لے آئی تھی، اس لیے ان کا ایمان قبول ہوا اور ان سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ صراحتاً یونس آیا ہے، اور 2 جگہ اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا کہہ کر فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے، دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ و استغفار کرنا، اس کا سورہ یونس میں اشارہ ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور انہیں اللہ کے عذاب آنے کا یقین ہو گیا، تو اپنی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح اور سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے سب صحرا میں نکل گئے، اور انہوں نے آہ و زاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ پارے کے آخر میں فرمایا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا، اس کی ہدایت کا فائدہ خود اسے پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا، اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میرا کام دعوت و تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح بیان کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔